اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ المتفرد بالعظمة والبقاء والدوام، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ويصرف الشهور والأعوام، لا إله إلا هو، الخلق خلقه، الأمر أمره، فتبارك ذو الجلال والإكرام، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، والى علينا نعمه وتابع علينا آلاءه، وبالشكر يزيد الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدر الأمور بإحكام وأجراها على أحسن نظام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أفضل الرسل سيد الأنام، صلى الله وسلم عليه وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا على الدوام. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هذا يوم عيدكم، عيد الفطر المبارك، جعله الله لكم ولسائر المسلمين في أصقاع الأرض يوم فرح وسرور، فهنيئا لكم أيها الصائمون والقائمون، هنيئا لكم أيها المتقون، هنيئا لكم أيها الذاكرون لله كثيرا، هنيئا لكم القارئون لكتابه، هذا يوم عيدكم وفرحكم، اختصكم به ربكم دون سائر الأمم، وأي فرح أعظم من فرح عبد مؤمن أطاع ربه بما شرع، قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ حاضرین محترم، عزیزو بھائیو، بزرگو، معزز خواتین، آج کا یہ دن اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کے لیے بڑا ہی مسرت والا دن اللہ نے بنایا، جس کو شریعت نے عید الفطر کا نام دیا، یعنی فطر والی عید۔ اور عید کا مطلب وہ خوشی کا دن جو بار بار آئے، اور فطر سے مراد روزوں کی چھوڑنے کے بعد جو دن آیا ہے، یہ ہے فطر کا دن، جس میں ہم نے روزوں کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، ہم نے روزہ رکھا اللہ کے حکم سے، ہم نے چھوڑا بھی اللہ کے حکم سے۔ تو جب ہم نے ماہ رمضان کے اندر اللہ کی اطاعت کی، عبادات کیے، روزے رکھے، تراویح و قیام ہم نے کیا، تلاوت کلام پاک کے اندر لگے رہے، عبادتوں میں، اطاعتوں میں، دعاؤں میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھے، ذکر و اذکار میں ہم لگے رہے، تو اللہ رب العزت کی خوشخبریاں بھی ہمیں ملی۔ اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو، اللہ کے لیے روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے، مغفرت کی بشارتیں سنائی، جہنم سے آزادی کے پروانے دیے گئے، اور اسی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا۔ یہ خوشیاں جو ملی ہیں در حقیقت روزے داروں کو، اللہ کی اطاعت گزاروں کو، اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو در حقیقت عید ان کی ہے۔ وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے مہینہ بھر اللہ تعالیٰ کے ہاں
اس کی اطاعت کے اعتبار سے اس کے احکام بجا لائے، مہینہ ختم ہوا تو اجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمع کرا دیا۔ یہ اجرت مغفرت کی شکل میں، یہ اجرت اللہ کے رحمتوں کی شکل میں، یہ اجرت جنت کے دروازے باب الریان سے وہ دروازہ کھولا جائے گا ہمارے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دروازے سے جنت میں بلائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو یہ خوشی کا دن در حقیقت روزے داروں کے لیے، یہ خوشی کا دن در حقیقت اطاعت گزاروں کے لیے، یہ خوشی کا دن در حقیقت اللہ کے فرما برداروں کے لیے جنہوں نے مہینہ بھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اس کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ یہ خوشی کا دن ان کے لیے نہیں ہے جو رمضان کے اندر غافل رہے، ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک ہی رہا اور اب نئے کپڑے پہن کر آ گئے۔ نئے کپڑے پہننا یہ عید کی نشانی نہیں ہے، اللہ کی مغفرت ہو جائے یہ عید کی نشانی، یہ ہے خوشی۔ اللہ تعالیٰ جنت ہم پر واجب کر دے یہ ہے خوشی، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے ہم پر بند کر دیں یہ ہے خوشی، اللہ تعالیٰ ہمیں باب الریان سے پکاریں یہ ہے خوشی۔ تو یہ ہے خوشی کا دن جس کے لیے ہم جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اللہ سے مغفرتیں ہم مانگ رہے ہیں، اور اس کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کر رہے ہیں، اور اس کی جنتوں میں داخل ہونے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے لگے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، وقت مختصر ہے تو چند اہم ترین باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے اس عظیم ترین نعمت پر ہم اللہ کے شکر گزار بنیں۔ یہ در حقیقت عید کی نماز بھی در حقیقت ایک شکر گزاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہم مومنوں پر، ہم مسلمانوں پر اللہ نے جو انعامات کیے ہیں، رمضان کے اندر جو رحمتیں جو برکتیں ہمیں ملی ہیں، اس کی شکر گزاری کے طور پر ہم یہاں پر جمع ہوئے اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھنے کی۔ ہماری عید یہ اللہ کے شکر گزاری کے ساتھ شروع ہوتی ہے، عبادت سے شروع ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو جاہلیت کے اندر اسلام سے پہلے لوگ 2 عید مناتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے جو منا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو عیدیں ہیں جو ہم منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو اس سے بہتر عیدیں تم کو دے دی ہیں، ایک ہے عید الفطر، دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کی پوری عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ خوشی کا دن دے رہے ہیں، اور عید الاضحیٰ ذو الحجہ کے 9 دنوں کی عبادت جو افضل ترین ایام ہیں پورے سال کے اندر، افضل ترین ایام ہیں، ان ایام کی عبادتوں کے بعد اللہ تعالیٰ میں عید الاضحیٰ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ عید خوشیوں کا دن ہے، اور اس دن کے اندر ہم اللہ کے شکر گزار بنیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کے اندر ہم خوشیوں کو بانٹیں، یہ خوشیاں صرف ہم تک نہ رہیں، یہ خوشی کا دن ہے جس کے اندر ہم دوسروں کو بھی اپنی خوشی کے اندر شیئر کریں، دوسروں کو بھی خوشیاں پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص زیادہ جو ہے خیر والا ہے، بھلائی والا ہے، انفع الناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کوئی انسان کسی مسلمان کے دل کے اندر سرور پہنچائے، خوشی پہنچائے، اس کے لیے کوئی خوشی کا سامان کر دے، کوئی خوشی کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی نیکی قرار دیا۔ تو لہذا اس دن کے اندر ہم سب سے پہلے اپنی خوشیوں کو بانٹیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، یہ زیادہ ہم خوشی کے مستحق ہیں، ان کے ساتھ ہم نرمی برتیں، ان کے ساتھ عید کے اس موقع پر خوشیوں کا کچھ سامان کریں، ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی جائز فرمائشوں کو پورا کریں، ان پر خرچ میں وسعت کریں۔ آج عید کا دن ہے، اسی طرح جائز جو پکنک ہے، جائز جو ہے جو تفریح کا سامان ہے، جو شریعت کی باؤنڈری میں جس کو حلال کیا گیا ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ عید کے دن کچھ حبشی لوگ انہوں نے کمال اور کرتب دکھا رہے تھے، وہ لوگ مسجد نبوی کے صحن کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ تم دیکھنا چاہو گی کہ ان لوگوں کے کرتب، ان کے کمالات؟ تو عائشہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہوں گی۔ تو پھر وہاں پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے دروازے کے اوپر، اور دروازے پر آپ کھڑے رہے تو عائشہ اللہ کے رسول کے کندھے کا سہارا لے کر پیچھے سے دیکھتی رہیں جب تک کہ کرتب دکھاتے رہے، دیکھتی رہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عائشہ کیا تم ہو گیا، دیکھ لیا تم نے؟
انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول دیکھ لیا، تو پھر اللہ کے رسول وہاں سے ہٹے۔ تو عید کے دن کوئی پکنک ہے، کوئی جو اچھی جگہ ہے جہاں پر بے حیائی فحاشی نہ ہو، جہاں پر گانے اور میوزک نہ ہو، جہاں پر جو ہے کچھ جو ہے تفریح کا سامان ہو، کوئی پارک ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، کوئی ایک اچھی ہوٹل ہے جہاں پر بچوں کو لے جا کے آپ کھلائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ عید کے دن جو ہے خوشیوں کا بانٹنا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اسلام کوئی خوش مذہب نہیں ہے کہ آپ کو پکڑ کے رکھے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ کچھ لمیٹیشن اسلام نے بنا دیے ہیں، ان لمیٹیشن کے اندر آپ جو ہر جائز چیز کو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، آج کے دن آپ کے خوشی کے اعتبار سے ایک اہم ترین کام آپ کیجیے، وہ ہے آپ کے روٹھے ہووں کو منا لیں، آپ جو کٹے ہووں کو جوڑ لیں، جو آپ سے دور بھاگ گئے ہیں ان کو قریب کر لیں، جو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے ان سے بات کریں، جو آپ سے ملنا نہیں چاہ رہے ان سے جا کر ملیں۔ یہ اللہ کی رضامندی کا کام ہے، یہ اللہ کی رضامندی کا کام ہے۔ آج کا عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، پھر بھی اتنے بد نصیب ایسے بھی لوگ ہیں کہ باپ سے بات نہیں ہے، ماں سے کٹا ہوا ہے بندہ، بہن بھائیوں سے جو کٹا ہوا ہے بندہ، سگے رشتوں سے دور بھاگا ہوا ہے بندہ۔ اللہ کی رحمتیں کیسے اتریں گی میرے دوست؟ اللہ کی رحمتیں کیسے اتریں گی؟ آج عید کا دن اللہ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، لیکن مغفرت میں رکاوٹ کیا ہے؟ مغفرت میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا رہے ہیں، کیونکہ آج ویسے بھی آج پیر کا دن ہے۔ الحمدللہ پیر کے دن ایک اور فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو بندوں کے۔ ایک وہ بندہ جو مشرک ہو، اس کے اللہ مغفرت نہیں فرماتے۔ جس کے عقیدے میں شرک ہو، جس کے بارے میں یہ ہو، جو عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے سوا یہ بھی دینے والے ہیں، وہ بھی دینے والے ہیں، اللہ کے سامنے وہ بھی مارنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ جو وہ بھی جو ہے میری مدد کرنے والے ہیں، یا کہ اگر ان کو میں نہ مانوں، ان سے نہ مانگوں تو مجھے میرا برا کر دیں گے، مجھے برباد کر دیں گے۔ اس طرح کے جو عقیدے لوگ رکھے ہوئے ہیں اور جا کر ان کے لیے سجدے کر رہے ہیں، ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی دعائیاں، ان کے ناموں کی پکار کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں ان کو معاف نہیں کروں گا، جو مشرک ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو دوسرے سے کٹا ہوا، جو دوسرے کے ساتھ نفرتیں پال رہا ہے، جو دوسروں کے ساتھ جو دوریاں اختیار کیا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب نام اعمال پیش کیا جاتا ہے اس بندے کا، تو اللہ فرماتے ہیں انظرا حتی یصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ آپس میں صلح صفائی نہ کر لیں۔ تو لہٰذا آج صلح صفائی کا دن ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باب الریان سے ہم کو بلائے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت میں لے لے، تو آپ دوسروں کو معاف کریں، دوسروں کو درگزر کریں۔ آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی، آپ کے لیے جو بڑی کٹھن بات ہوگی کہ آپ دوسرے کو دل پر پتھر رکھ کر آپ اس کو معاف کر دیں، یہ آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا جہاد ہے، شیطان کرنے نہیں دے گا اور ہماری خواتین بھی کرنے نہیں دیتی ہیں، لیکن آپ کو اللہ کے رضا کی خاطر ان کو منانا ہے، اللہ کے رضا کے خاطر جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے لعنت سے بچنے کے لیے یہ کام کرنا ہے کہ ہم رشتوں کو جوڑنا۔ میرے دوست، دنیا چند دن کی ہے، 4 دن رہیں گے، 8 دن رہیں گے، چند سال رہیں گے، پھر یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن لعنتیں ہمیشہ ان پر اترتی رہیں گی جو رشتوں کو کاٹے ہوئے ہیں۔ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں دنیا کے اندر بھی جو رشتوں کو کاٹے ہوئے ہیں، اور آخرت میں جنت میں بھی اللہ نے داخلے کو منع کر، لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا میرے دوست، میری گزارش یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے یہاں سے اٹھتے جن سے بھی آپ کٹے ہوئے ہیں ان کے گھر جائیں، یہاں سے اٹھتے نکلتے ان بھائیوں کی طرف جائیں جو آپ سے دور ہو گئے ہیں، نکلتے ماں باپ کے کال کریں، اگر دور ہیں تو کال کر لیں تاکہ آپ کی طرف سے پہل ہو۔ آپ بولیں گے بھائی وہ پہل نہیں کرتے، بھاڑ میں جائیں، وہ بھائی مسئلہ نہیں آپ کو، آپ اپنی طرف سے پہل کریں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خیرہما من یبدأ بالسلام، ان میں کا سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو سلام کے لیے پہل کرتا، وہ آگے بڑھتا، تو رحمتیں اس کو لکھی جاتی ہیں۔ اگر کوئی کٹ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو پھر اس پر لعنتیں، لیکن آپ پر رحمتیں۔ تو لہٰذا میرے دوستو، اس معاملے کے اندر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہماری خوشیوں کے اعتبار سے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے اپنے قرب جوار کے اندر موجود ہیں، جیسے یتیم بچے ہیں جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ان کے سر پر ہاتھ رکھے، ان کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اپنے یہ 2 انگلیوں کو ساتھ آپ نے ملا کر بتایا۔ اللہ کے رسول کی رفاقت ہمیں جو ہے یتیم پر
اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ جو ہے رحمت کا معاملہ کریں، اس کو جو ہے باپ کی جگہ آپ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دکھائیں کہ باپ تو گیا تیرا، لیکن میں تیرے باپ کی جگہ میں ہوں۔ اگر یہ آپ نے یہ ذمہ لے لیا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے رسول بھی اپنا ذمہ لیتے ہیں کہ آپ کو جنت میں ان کے ساتھ رکھیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے مددگار بننے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں دن و رات لگا ہوا ہے اس کے برابر اللہ نے کر دیا۔ مجاہد جو جہاد کرنے والا ہے، اللہ کے راہ میں اپنی جان اور مال کو لگایا ہوا ہے، اس کو جو اجر مل رہا ہے، ایک بیوہ اور جو ہے غریب اور جو ایک نادار عورت کا آپ ساتھ دیں گے، اس کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ اجر ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح جو بیمار لوگ ہیں تو ان کی عیادت کو جائیے۔ آج کا دن ہے خوشیوں کا دن، اب وہ لوگ اپنے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کچھ جو ہے مایوس ہو گئے ہوں اپنے زندگی سے، ہو سکتا ہے کوئی ان کو دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو سکتا ہے اپنی بیماریوں سے لوگ اگتا گئے ہوں۔ جائیے، تسلی دیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے، شفا کی دعا کیجیے اور ان کو تسلی دیجیے، ان کو جو امید دلائیے۔ اور جب آپ چلیں گے نا، اتنی بڑی فضیلت ہے، جب آپ چلیں گے تو آپ کے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ جنت کی کیریاں آپ کے لیے لگا دیتے ہیں، گویا آپ جنت میں چل رہے ہیں۔ اور پھر جب آپ جا کر بیٹھتے ہیں مریض کے پاس تو اللہ اپنے رحمت کو چھا دیتے ہیں آپ کے اوپر، رحمت کو اللہ نازل کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں 70,000 فرشتے اللہ آپ کے لیے لگا دیتے ہیں جو آپ کے لیے دعا کریں۔ کتنی بڑی فضیلت! یہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے، آگے سامنے ہاسپٹل ہی ہے، یہاں سے نکل کر جائیے، چند بیماروں کی عیادت کیجیے، انشاءاللہ جو یہ اجر و ثواب اللہ ہمیں عطا کریں گے۔ یا ہمارے خاندان میں یا کہ ہمارے عزیز و اقارب میں کئی بیمار ہوتے ہیں، آپ ان کی عیادت کے لیے جائیے تاکہ ان کو بھی خوشی ہو اور آپ کو بھی اجر ہو۔ اسی طرح جو لوگ فوت شدہ ہو، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے، پچھلے عید میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس عید میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے لیے ان کو بھی یاد کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ کئی جو بے گناہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جن کا کوئی الزام نہیں ہے، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کافروں کی جیلوں کے اندر ان کو سخت ترین جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے، سخت ترین ان کو سزائیں جو ان کو دی جا رہی ہیں، جبکہ ان کا گناہ کیا ہے؟ صرف وہ مسلمان ہے۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ صرف وہ مسلمان ہے۔ تو ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کے لیے جو کچھ بھی جو ان کو نکالنے کے لیے جو تنظیمیں لگی ہوئی ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں تاکہ جو مسلمان، جو بے گناہ مسلمان جو جیلوں میں ٹھسے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ باہر نکلیں۔ اسی طرح میرے دوست، اس دنیا کے اندر ہماری طرح بہت سارے مسلمان بھائی بے یار و مددگار ہیں، ظالموں کے چنگل میں پھنسے ہوئے، خاص طور ہمارے فلسطینی بھائی، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب رمضان جو شروع ہوتا ہے تو ان یہودیوں کا ظلم و ستم بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہر سال کا طریقہ ہے، نیا کچھ نہیں ہے، ہر سال کا طریقہ ہے۔ تو اب غزہ کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے اندر خصوصی دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکلات سے نکالے، ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے۔ یہ دعا خصوصی طور پر کریں۔ میرے دوست، آخری بات یہ ہے کہ رمضان تو گزر گیا، اس کی خیرات و برکات تو گزر گئیں، لیکن اس کی خوشبوئیں ہمارے ساتھ میں ہیں اور ہم رحمتوں کا اثر ہمارے ساتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرائض کی پابندی اللہ نے ہمیشہ رکھا، ہمیں فرائض کی پابندی ہمیشہ کرنا ہے۔ فرائض کبھی ہم سے نہیں چھوٹتے۔ بہت سارے لوگ نمازی بنتے ہیں، پھر رمضانی نمازی بنتے ہیں۔ میرے دوستوں، نماز صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، رمضان پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو رکھا ہے۔ تو لہٰذا نمازوں کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ ہر دن کی 5 نمازوں کی پابندی ہمیں اور آپ کو، جب تک ہماری سانس باقی ہے، جب تک ہوش باقی ہے، یہ نمازیں باقی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا ہے، ان حرام کاموں سے ہم کو ہمیشہ کے لیے بچنا ہے، صرف رمضان میں نہیں ہے بلکہ اب رمضان کے بعد کے آج سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عید آ گئی تو پھر ہر چیز ان کے لیے حلال ہو جاتی، ہر حرام حلال کر لیتے ہیں، اور ہر چیز جو اللہ پر ناراض کرنے والی ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ رمضان ختم ہو گیا؟ نہیں میرے دوستو، رمضان تو ختم ہو گیا لیکن حرام چیزیں حرام ہی رہیں گی، فرائض ہی رہیں گے، مرتے دم تک یہ چیز، یہ پابندی ہوگی ہمارے ساتھ میں۔ تو اس کو جو ہے ہم اپنی جگہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم ان کی پابندی کریں گے۔ رمضان کے فرض روزے تو ختم ہو گئے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے بھی 6 روزے اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائے ہیں جو سنت والے روزے ہیں، اور اس کا اجر اللہ کے رسول نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر۔ فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے پھر اس کے بعد شوال کے اندر 6 روزے جس نے رکھے، اس نے گویا زندگی بھر روزہ رکھا، یعنی سال بھر کا روزہ۔ تو ہر سال جو اس طرح انسان کرتا رہے تو گویا زندگی بھر وہ روزے دار ہے۔ تو لہٰذا اس فضیلت کو آگے لینے کے لیے آگے بڑھیں، اور واپس ہوتے ہوئے سنت یہ ہے
کہ راستہ بدل کر جائیں، جن کے لیے ممکن ہے کہ راستہ تھوڑا گھوم پھر کر جا سکتے ہیں، جائیے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کو آتے ہوئے ایک راستے سے آتے تھے، جاتے ہوئے دوسرے راستے سے جاتے تھے۔ اسی طرح عید کی مبارکبادی، اب آپ نماز آپ پڑھ لیے، اس کے بعد عید کی مبارکبادی آپ دے سکتے ہیں۔ اور صحابہ سے جو چیز ثابت ہے، سلف سے ثابت ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، یہ الفاظ ہونا چاہیے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قبول کر لے اور آپ سے بھی قبول کر لے، جو بھی عبادتیں دعائیں جو ہوئی ہیں اللہ قبول فرما لے، یہ ہیں وہ مبارکبادی کے الفاظ۔ اور عمومی طور پر ہم عید مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عید کو مبارک بنائے، یہ جو ہے وہ الفاظ ہیں جو جس کے لیے سلف سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اور آخری بات اس معاملے میں یہ ہے کہ یہ سنت عام طور پر مٹی ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کہ عیدگاہ میں تو نماز نہیں پڑھنی ہے سوائے یہ 2 رکعت آپ جو پڑھے، نہ اس سے پہلے پڑھنی ہے نہ اس کے بعد پڑھنی ہے، لیکن جو سنت جو باقی رہے گی وہ یہ ہے کہ آپ جا کر گھر جا کر 2 رکعت پڑھیں، واپس گھر جا کر آپ 2 رکعت پڑھیں، یہ سنت ہے، رسول اللہ سے پڑھا کرتے تھے، مصدر حاکم کی روایت ہے جس کو جو صحیح کی شرط پر موجود ہے، تو محدثین نے اس کو صحت کا درجہ دیا ہے، تو واپس جا کر گھر میں 2 رکعت ادا کریں، یہ سنت ہے، اس سنت کو زندہ کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر، سنتوں پر قائم رکھے، ہمارے عید کو اللہ تعالی حقیقی عید بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جو ہے ہماری نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے، اور جنت میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ظالمین ہیں ان کے ظلم کا اللہ انہیں بدلہ دے، جو مظلومین ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلومین کو اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے چنگل سے نکالے، جو مسلمان جہاں پر لٹے ہوئے ہیں، پٹے ہوئے ہیں، جہاں پر مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باہر کر دے، ان مصیبتوں سے اپنے رحمت میں اللہ تعالیٰ جگہ دے، اور جو ان کے لیے نصرت و مدد اللہ نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة وأصیلا۔